مقصد کے لیے ہم قرآن کو خوبصورت پڑھیں. کیا پڑھیں؟ خوبصورت. سب سے پہلی خوبصورتی جو قرآن کی ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ ہے تجوید. ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کا تجوید صحیح نہیں ہے تو وہ لہجات اس کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے قرآن کی ادائیگی کمزور ہے تو اس کے لیے مقامات یعنی لہجات کا جو عربی لہجات ہم پڑھیں گے وہ صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا میں حکم میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اس بار پچھلے سالوں میں تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اس سال ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا وقت کا ضائع بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. وقت کا ضیاع نہ ہو اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا جائے اور لہجات بھی ہم پڑھتے جائیں. اس سال ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک تو مختصر پڑھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو لہجات کی ایک ترتیب تھی اس ترتیب کو تلاوت کے اعتبار سے شروع کریں گے. نئے لوگ ہیں نئے کو سمجھ نہیں آئے گا, جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پچھلے سال ہم وہ جو ایک ترتیب تھی سویاں بسحر, ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق ہم پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اس بار ہم لہجے جب شروع کریں گے تو جہاں سے تلاوت شروع ہوتی ہے ادھر سے شروع کریں گے تاکہ ساتھ ساتھ ہماری تلاوت بھی تیار ہو جائے اور آگے مقامات بھی انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہم پڑھتے جائیں. سب سے پہلے جو علم ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں اس کا ہر علم کے حوالے سے انسان کو کتنے چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ انسان کو 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں مقامات. آپ لوگوں نے چونکہ مقامات سنا ہے تو اس وجہ سے میں مقامات لکھ رہا ہوں, لیکن اصل ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ عربی لہجات, کیونکہ ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی غرض سے یہاں آئے ہوئے ہیں, نہ کہ مقامات سیکھنے. ٹھیک ہے. لیکن مقامات چونکہ عالمی لفظ ہے, یہ جو عام عجمی زبانیں ہیں اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جو گانے شانے والے ہیں وہ بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن چونکہ عربی ہے اور قرآن کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے عرب کے لہجے کو اپنانا ہے. اس وجہ سے عرب کے جتنے بھی لہجات ہیں وہ جو پڑھتے ہیں قرآن کو تو اس لہجے کو ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا قرآن بھی عربی ہے اور ہمارا لہجہ بھی عربی ہو جائے. نمبر 1, سب سے پہلے اس کا لغوی معنی, اس علم کا کیا مقام کا معنی کیا ہے؟ مقام کہتے کس چیز کو ہیں؟ ٹھیک ہے. لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ مقام کا معنی ہے جگہ. جو آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کا جگہ ہے. ٹھیک ہے. رتبہ, ٹھیک ہے, رتبہ بھی ہے. اب جگہ سے مقصد کیا ہے؟ تھوڑا سا اس میں اندر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. میں کوشش کرتا ہوں مختصر کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایک مدرسے میں چھوٹا سا کتاب ہے جو پشتو والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. پشتو کا کتاب ہے تو اس میں تھوڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے, وہ آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گا. اس سال ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا صرف اور صرف مقصد کی باتیں کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد ہے رتبہ اور جگہ, یہ مقام کی معنی ہے. اصل معنی جو اس علم کے حوالے سے مقام کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو ہر آیات کو اس کے لہجے کے مطابق پڑھے, یعنی اس کا جو مقام ہوگا اس مقام پر پڑھے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عذاب کے آیات ہیں تو اس کو عذاب کے مقام میں عذاب کے لہجے میں پڑھے. اگر جنت کی آیات ہے وہ خوشی والی جگہ یعنی خوشی والے مقام میں پڑھے, نہ کہ وہ عذاب والی مقام میں پڑھے یا وہ عذاب والے لہجے میں پڑھے. یہ اصل میں مقامات کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو ایک شکلی طور پر یعنی اشکال اس کا ظاہر ہو, یعنی شکلی طور پر ظاہر ہو. معنی اور تفسیر تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم عجمی لوگ ہیں, لیکن اشکالی طور پر بھی سمجھ آ جائے انسان کو کہ یار بندہ جو پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے, کوئی عذاب کی آیات ہے یا جنت کی آیات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا اصطلاحی معنی
اصلاح میں اس کا معنی کیا ہے مقامات کا؟ اصلاح میں، ٹھیک ہے، یعنی عام اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہے؟ چونکہ ہم عربی لہجات پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد اصل میں ہے مقامات کے بارے میں جو بحث کی جاتی ہے، یعنی اقوام عالم، جتنے بھی قوم ہے، جتنی بھی اقوام ہے پوری دنیا میں، ان کے لہجوں کے بارے میں جو بحث کی جاتی ہو وہ یہ علم ہے۔ مقامات کا جو علم ہے یعنی اقوام عالم کے مختلف لہجوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا غرض کیا ہے؟ غرض و غایت، ہمارا غرض اس کو سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو خوبصورت انداز کے ساتھ عربی لہجے میں پڑھیں، خوبصورت کے آواز کے ساتھ عربی لہجے میں پڑھیں۔ اس کا پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے کلام کو خوبصورت آواز کے ساتھ بہترین لہجے میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بہترین لہجہ کیا ہے جو ہم پڑھیں گے؟ یعنی عذاب کی آیات کو عذاب والے لہجے میں پڑھیں گے، جنت والی آیتیں جنت والی لہجے میں پڑھیں گے، اور جو حکمی آیتیں ہیں اس کو حکمی لہجے میں پڑھیں گے۔ دور سے نظر آ رہا ہو کہ اللہ کچھ فرما رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نتیجہ، ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ یہ تو ہم پڑھ لیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، کیونکہ جب اللہ سے نکلا ہوا کلام کو آپ پڑھیں گے اور خوبصورتی سے پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ اس سے یہ ہے کہ لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، لہجے کا براہ راست اثر پڑتا ہے دل پر۔ چاہے کسی بھی زبان کو آپ، کسی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، آپ خوبصورت انداز میں خوبصورت لہجے میں اس کو پڑھیں گے تو یہ دلوں پر اثر کرتا ہے، آواز تاثیر رکھتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء والی آیات کو کی تفسیر کو آپ جب دیکھیں گے، یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مختلف تفاسیر میں ہے، شیخ فقیہ صاحب کے تفسیر میں ہے، یعنی اس سے مراد حسن الصوت ہے، اور بھی ہے جمال حسن ہے، اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر قرطبی میں ڈائریکٹ صوت ہے، یعنی اللہ لوگوں کے جس بھی چیز میں اضافہ کرتا ہے تو اس میں خاص کر اس نے صوت اٹھایا کہ صوت، یعنی صوت جادوئی اثر رکھتا ہے۔ ادھر سے بھی سمع بصحت کا بھی یہی معنی ہے، صوت جس بھی چیز کا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو گانے شانے سنتے ہیں، اس کے دل میں کتنا ان لوگوں نے یہ آواز میں اثر رکھا ہوتا ہے، ہر چیز میں اثر ہے، صوت میں خاص کر اثر ہے، انسان کو پکڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے اگر اچھی آواز دی ہو، بہترین آواز دی ہو، تو اس کو کس چیز میں لگانا چاہیے؟ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے حدیث بھی بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حکم، شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ حکم شرعی کیا؟ اس علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ میں نے آپ بتایا ہر علم کو سیکھنے کے لیے پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس کا لغوی معنی، علم معنی کیا رکھتا ہے، اس کے بعد اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد غرض و غایت، اس کا غرض کیا ہے، آپ جب سیکھ رہے ہیں کس مقصد سے آئے ہیں، ایسی مقصد ہے یا کوئی خاص مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور نتیجہ، اس کے بعد اس کا شرعی حکم، حلال بھی ہے حرام ہے کیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے جو حکم ہے، سنت و مستحب، ٹھیک ہے، اس کا ایک مکروہ اور تیسری قسم اس کا حرام۔ ابھی آپ جانیں گے کہ ایک علم ہم سیکھ بھی رہے ہیں، کسی حالت میں حرام بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، اصل میں جو میں تجوید سنتا ہوں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ یہ والا علم اگر انسان اس حدیث پر عمل کرتا ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، بلحون العرب واصواتها، یہ لحون العرب، یہ لحن کا جمع ہے لحون، ٹھیک ہے۔ قرآن چونکہ عربی ہے اور عربی ایک جگہ نہیں پڑے ہوئے،
مختلف جگہوں میں، جیسے میں صرف یہاں کا مثال دیتا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پشتون ہے، بلوچ ہے، کوئٹہ کا الگ ایک لہجہ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا نوشکی کی طرف چلے جائیں گے یا لولائی کی طرف چلے جائیں گے یا پھر اس طرف چلے جائیں گے، چمن وغیرہ کی طرف چلے جائیں گے، وہی پشتو ہوگا، وہی زبان ہوگی، لیکن دور سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کدھر کا ہے، چمن کا ہے۔ کس وجہ سے؟ لہجے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں میں لہجہ سخت ہوتا ہے، بعض جگہوں کا لہجہ نرم ہوتا ہے، بعض کا اس سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اب اس کے عمل کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کس چیز کا یعنی کس چیز کو سیکھنا پہلے لازمی ہے، وہ ہے تجوید۔ پہلی بات، کب یہ سنت اور مستحب ہے؟ اگر کسی بندے نے تجوید بہترین سیکھی ہوئی ہے، خامخواہ یہ نہیں کہ آپ نے جمع القرآن یا فائدہ میں کیا یا جزری یا کتب تجوید کو پڑھا ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ آپ کا قرآن کی ادائیگی صحیح ہو۔ میں نے بہت ایسے قرآن دیکھے ہیں جس نے 7 اشارہ کیا ہوا ہے لیکن اس کا تجوید صحیح نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے صحیح۔ 7 اشارہ کیا ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہے، قرات میں پی ایچ ڈی ہے لیکن پڑھ صحیح نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے، اس کا 7 اشارہ بھی صحیح نہیں ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے، وہ مقری نہیں کہلائے گا، قاری تب تک نہیں کہلائے گا کہ جب تک وہ اس کی ادائیگی صحیح نہ ہو، چاہے اس نے 7 اشارہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس نے 1000 کتب کیوں نہ لکھی ہو، جب اس کی ادائیگی صحیح نہ ہو تو وہ مجود یا قاری نہیں کہلائے گا۔ تو جو بندہ، جس بندے کا تجوید صحیح ہو، ادائیگی صحیح ہو، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں آج کل تو اساتذہ ماشاءاللہ اکثر اقرا وغیرہ میں، یہ مدارس میں قاری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو حفاظ کے استاد اکثر قاری ہیں، تو ان کے حروف اچھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی حافظ یا کسی قاری کا، عام جو علماء ہے یا حفاظ ہے، اس کا تجوید صحیح ہے، ادائیگی صحیح ہے، تو بھی وہ اس میں شامل ہے، اس کے لیے یہ صحیح ہے، علم سیکھ لے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ سنت و مستحب، ٹھیک ہے، اچھی عمل ہے، سنت ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سے احادیث ملتے ہیں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت پڑھو، قرآن کو خوبصورت کرو اپنے آوازوں سے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، یقیناً اچھی آواز جو قرآن کے حسن میں مزید زیادتی کرتا ہے، مزید اس کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو۔ اسی طرح اقرؤوا القرآن بالحون العرب واصواتها، یہ دیکھو الگ مضمون ہے، واصواتها۔ اچھا، مکروہ کس حالت میں ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا تجوید صحیح ہے، اچھا پڑھتا ہے، بہترین قرات کرتا ہے، لیکن وہ جب پڑھتا ہے کسی مقام کی وجہ سے وہ تجوید کو خراب کر دیتا ہے، لہجے کی وجہ سے اس سے کوئی الف یا تو زیادہ کھنچا جاتا ہے، مد تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، یا را موٹا ہے اس نے باریک پڑھ لیا، یا کسی جگہ پر اس نے معروف حرف کو مجہول پڑھا، نستعین ہے اس نے نستعین پڑھا، لہجے کا اثر آ رہا تھا، تو اس حالت میں یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آپ نے لہجے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیشہ فوقیت آپ کا کس چیز پر ہو؟ لہجے پر، تجوید کا ہو، تجوید کا فوقیت کس پر ہو؟ لہجے پر، نہ کہ لہجے کا اثر تجوید پر ہو۔ آج تھوڑا سمجھانے کی باتیں ہیں، سبق شروع کریں گے۔ اگر کسی بندے کا تجوید صحیح نہیں ہے، ادائیگی صحیح نہیں، دیکھو میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کا تجوید صحیح نہیں ہے، قرآن کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کا سیکھنا فضول ہے، حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ آپ کا تجوید صحیح نہیں ہے، آپ کا قرآن کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، آپ لہجوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے؟ یعنی کسی کا قرآن صحیح نہیں ہے، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، وہ لہجوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس حالت میں یہی مقامات ہے جو ثواب ہے، اس کی حالت میں پھر کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ تجوید سنت میں نہیں ہے، تجوید فرض میں ہے۔ اب فرض انسان چھوڑ کے سنت پڑھتا رہے، سنت پڑھ لیا بس نکل گیا، سنت پڑھ لیا بس نکل گیا، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ تجوید سیکھنی ہے۔ اب جس نے تجوید پڑھا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، اور جس نے تجوید نہیں پڑھی ہے، قاری صاحب، قاری عبدالغفور صاحب ہیں، وہ قاری طیب صاحب ہیں، ہمارے مدرسے میں ہے، وہ صبح کے ٹائم میں بھی پڑھاتے ہیں، قاری عبدالغفور صاحب ہمارے بھی استاد ہیں، تو وہ ظہر کے ٹائم میں 3 گھنٹے لیتے ہیں، 3:15 پہ ہے، 4:15 پہ ہے، 5:15 پہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیٹھا کرے، پھر اگر ادھر بھی آیا کرے مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے تجوید کا سیکھنا فرض ہے، پھر اس کے بعد
اس کا شوق انسان رکھے تو ثواب ہے. تو اس کا آپ کو شرعی حکم کا معلوم ہوا, ٹھیک ہے. اگر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو سنت ہے, ٹھیک ہے. اور اگر تجوید کے ساتھ تو پڑھیں گے لیکن لہجے کی وجہ سے اس میں تجوید پر لہجے کا اثر ہو, مثلا را کو موٹا پڑھنا ہے پھر آپ سے باریک پڑھی تھی, یا کسی جگہ پر آپ نے معروف حرف کو مشغول پڑھا, یا کدری مد کو کم کھینچنا تھا آپ نے زیادہ کھینچا, یا کدری زیادہ کھینچنا تھا آپ نے کم کھینچنا. اسی طرح جو روایت کی قرآ ہے, اسی طرح تقلیل اور امارہ کبرا و صغرا میں اس طرح کی کوئی چینجنگ آ گئی لہجے کی وجہ سے, تھوڑا سا آپ نے تقلیل کرنا تھا آپ سے امالہ ہو گیا, تو اس حالت میں یہ کیا ہوگا, تو لہجے کا استعمال کرنا مکروہ ہے. اور اس حالت میں کہ انسان کا تجوید پڑھا ہی نہ ہو یا تجوید اس کا صحیح نہ ہو, تو اس حالت میں کیا ہے, بالکل حرام ہے, نہ پڑھا جائے. تو یہ میرا سب سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ تجوید پڑھ لیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سال ہم تھوڑا مختصر کر کے پڑھیں اور شروع بھی کر دیں, زیادہ ٹائم نہ لگائیں, کیونکہ بہت سے قرآن جو ہے دور سے آتے ہیں اور ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ بار بار ہم سمجھاتے رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے حرام کا لفظ لکھا ہے اس پر عمل کیا جائے. جس کا تجوید کمزور ہے وہ تجوید کا بندوبست کرے, اور جس کا تجوید صحیح ہے وہ بسم اللہ کر کے ہم یہاں سے تلاوت کی شروع کر دیتے ہیں. یہ لحون العرب یہ ایک کتاب ہے, ادھر مدرسے میں پڑھا ہے, وہ سب لے لیں ایک ایک دانہ, ٹھیک ہے. خیر ہے, وہ قیمت اتنا نہیں ہے, آپ لے لیں, اچھی بات ہے. آپ لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ بہت ساری باتیں جو ابھی میں ٹائم وغیرہ کی وجہ سے نہیں کر سکتا, اس میں آلریڈی لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے سمجھ سکیں. یہ لہجات, عربی لہجات ہم نے کہاں سے اٹھائے ہیں؟ یہ لحون العرب. اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها, قرآن کو پڑھو عربوں کے لہجوں میں, یعنی عرب کے لہجوں میں آپ پڑھیں. کیوں؟ قرآن عربی ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو عربی لہجے میں پڑھیں. ایک ہے لہجے میں ایک دو قسم ہے, ایک ہے طبعی لہجہ, ٹھیک ہے, ایک ہے طبعی لہجہ, ایک ہے ساز و سروز رباب وغیرہ سے اس کو بنانا. نہیں سمجھے؟ یہ آپ دیکھو ایک چیز آپ نے یہ پھینک دی, یہ آواز بن گیا, ٹھیک ہے, اس سے یہ طبعی نہیں ہے. یہ دیکھیں ابھی اس آواز, یہ آواز آپ اس سے بنا رہے ہیں, یہ طبعی نہیں ہے, یہ لہجہ طبعی نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے کسی چیز کو سنا, اس سے پھر آپ ابھی لہجے کو بنا رہے ہو. ایک لہجہ ہے طبعی, جو ہر علاقے کا اپنا ایک طبعی لہجہ انسان کا ہوتا ہے, وہ انسان پڑھتا ہے. تو پڑھنا ہم لوگوں نے طبعی لہجے میں ہے, اس یہ مقصد طبعی لہجہ ہے. لیکن ہمارا عجمی طبعی لہجہ نہیں, عرب کا طبعی لہجہ جو عربوں نے پڑھا ہوا ہے. ابھی دیکھو, میں اگر اپنے طبعی لہجے میں پڑھوں گا, ظاہر بات ہے میرا طبعی لہجہ پشتو میں ہے, ابھی میرا اردو بھی پشتو جیسا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. دور سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ پل پشتو ہے. خالصہ اسی طرح ہے نا, میرا اردو نہیں ہے, اگر کوئی اردو زبان والا اردو بولے گا تو دور سے پتہ چلے گا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اردو اسپیکنگ ہے. سمجھ گئے؟ تو طبعی لہجے میں ہم نے پڑھنا ہے, نہ کہ بناوٹی لہجے میں. اب وہ جو طبعی لہجہ ہے وہ ہمارا طبعی لہجہ نہ ہو, وہ عربوں کا, کیونکہ قرآن عربی ہے. ہمارے لیے حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ آپ قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو, نہ کہ اپنے لہجوں میں. کیونکہ میں اگر اپنے لہجے میں پڑھوں گا, یہ ابھی میرا لہجہ ہے, ہمیں ضرورت ہے, اب قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں تو ہم عربوں کے لہجے کی بھی تقلید کریں گے. وَأَصْوَاتِهَا, اسی طرح اس کے صوت ہے, آواز ہے. ابھی ایک بندے کا آواز ہے بالکل اس میں کوئی جان وغیرہ نہیں ہے, تو کم از کم اس کا آواز میں خوبصورتی لانا چاہیے, اس پر کوشش کرنا چاہیے. یہ اللہ نے گلے میں بہت سے درجات فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں, مجھے اتنا ہی بولنے کی ضرورت ہے جو وہ بندہ سن سکے, ٹھیک ہے. یہ ایک درجہ ہے گلے میں. ابھی میں اس جگہ پر بول رہا ہوں, اس کے دوسرے درجے پہ, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ وہ دور ہے تو میں زیادہ تھوڑا سا بول, ٹھیک ہے, آواز اوپر کروں گا. یہ اللہ نے کیوں دی ہوئی ہے گلے میں آوازیں. اسی طرح اذان دیتے وقت جس بندے کا اچھا آواز ہو, اوپر بلند آواز ہو, تو اس سے اذان کرانی چاہیے. پہلے زمانے میں اسپیکر وغیرہ نہیں تھے,
بربان بو خاطی شو زبردست اذان میں کشتون شا آواز بے اور پر آواز تا وہ اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو عربی لہجات ہم پڑھیں گے, مقامات کا لفظ ہم زیادہ استعمال نہیں کریں گے. اس کا وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مقامات لفظ یہ موسیقار وغیرہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, اگرچہ وہ لہجے الگ ہے لیکن چونکہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ احادیث سے ثابت شدہ حرف کو ہم استعمال کریں. عربی لہجات بس ہم پڑھیں گے بھی اتنا ہی, زیادہ اندر نہیں جائیں گے کیونکہ پھر قرآن کا جو فہم ہے وہ خلاص پہ ختم ہو جائے گا. تیسری بات, ایک حدیث ہے, اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا لہجے کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ان القرآن نزل بالحسن والحزن, یہ ابن ماجہ کا حدیث ہے. ان القرآن نزل بالحسن والحزن فاذا قرأناه فبکو. جب آپ یہ قرآن جو ہے یہ اچھی انداز میں, اچھی آواز میں, خوشی والے لہجے میں اور غم والے لہجے میں نازل ہوا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے فبکو تو رو, یعنی آپ کو رونا آنا چاہیے. وَإِن لَمْ تَبْكُوا, جب اگر آپ کو رونا نہیں آتا, فَتَبَاكُوا, رونے کا وہ جو ایک کیفیت ہے وہ بنائے. وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, تو رونے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ میں تھوڑا سا یہ لہجے کا میں مقصد تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں اس کو. فَتَبَاكُوا وَتَغَنُّوا بِهِ, اس کو غنا کے ساتھ پڑھے, اچھی آواز کے ساتھ پڑھے, خوبصورت انداز میں پڑھے, خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھے. فَمَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ, جس نے قرآن کو اچھی آواز میں نہ پڑھا, جس نے اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھا, فَلَيْسَ مِنَّا, یہ دیکھو نبی علیہ السلام کا حدیث مبارک ہے, فَلَيْسَ مِنَّا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. خطرناک ہے نا. اب انسان قرآن پڑھتا ہو اور بوجھ کے پڑھتا ہو, لوگوں پر بھی بوجھ ہو جاتا ہے. اگر وہ انسان غنا کے ساتھ, خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا ہے, غنا میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ ٹھیک ہے ایک طبعی ہے, ایک آلے کے ساتھ بنانا ہوتا ہے, یہ نہیں طبعی لہجہ. اور طبعی لہجہ وہ بھی عربوں کا, کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن کو پڑھیں گے. تو من لم يتغن بالقرآن فلیس منا. یہاں پر بعض اکثر علماء ہے, اس کا مقصد یہ غنا سے اس نے مقصد کیا لیا ہوا ہے, تدبر فی القرآن, کہ قرآن کے معانی اور تفاہیم میں تدبر کرنا. نہیں سمجھے؟ تدبر جب آپ قرآن میں کریں گے, مثال کے طور پر میں تھوڑا سا آسان سے الفاظ میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اگر آپ یہ تدبر بھی کر لیں گے تو اس کا بھی مقصد وہی آواز نکلے گا, آپ کی کیفیت بدل جائے گی. جیسے انسان جب بھاگتا ہوا آ جاتا ہے تو اس کی آواز کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آ جاتا ہے کہ بندہ دور سے بھاگا ہوا آ رہا ہے. یا اگر کوئی بندہ دور سے, ہم سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, دوست آ جاتا ہے, اچھا بھائی قاری صاحب آج کیا ہوا ہے, غمگین لگ رہے ہو. بھائی آپ کو کیا پتہ چلا کیا وہ غمگین لگ رہا ہے؟ حالانکہ اس نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا ہے, لیکن وہ غمگین لگتا ہے فطری طور پر. کیوں؟ وہ پریشان ہوتا ہے, اس کے چہرے پر اس کے آثار ہوتے ہیں. جب آپ قرآن میں تدبر کریں گے, آپ آیات پڑھیں گے, اس میں آپ فہم اور معنی کو دیکھ کر اس میں تدبر کریں گے, اس میں غور و فکر کریں گے, تو آپ کے جسم پر اس کے اثر آنا چاہیے. اگر عذاب کی آیات ہے تو آپ پر اثر آنا چاہیے, اور جب آپ پر اثر آ جاتا ہے تو آپ کا حالت بدل جاتا ہے, اور جب آپ کا حالت بدل جاتا ہے آپ کا آواز تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ کسی نے ہنستے ہوئے آپ کو نے دیکھا ہے کہ وہ رو رہا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ رو رہا ہے, یا کوئی رو رہا ہے آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ہنس رہا ہے, خوش ہے. نہیں سمجھے؟ تدبر فی القرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے, اس کے معنی کے ساتھ آپ پڑھیں گے, تو آپ اس میں ظاہر باتیں تدبر کریں گے. جب آپ نے اس میں تدبر کیا, پھر غور فکر کیا, اور وہ ادا کی آیات ہے, تو آپ کے بدن پر اثر آ جاتا ہے, تو آپ کی آواز میں کپکپاہٹ بھی آ جاتی ہے, آپ کا لہجہ بھی غمگین ہو جاتا ہے. بس یہی لہجوں میں یہی غمگین بھی ہے, جہنت والی آیتیں بھی ہیں, عذاب والی آیتیں بھی ہیں, حکمی آیتیں بھی ہیں, قصص الانبیاء وغیرہ کی آیتیں بھی ہیں. تو اس کے مطابق ہم لوگوں نے لہجے کو بھی چینج
کرنا ہے. جب بھی آپ تلاوت کریں کسی رکوع کا پہلے اس کی تفسیر ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ پھر آپ کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق ہو. تو یہ تدبر کا کہاں سے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, یہ غنا کا جو مقصد دو میں نے بتا دیے, ٹھیک ہے. بعض علماء کا اس سے مقصد کیا ہے, خوش آوازی, ٹھیک ہے. جو بندہ قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ نہیں پڑھتا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا حدیث ہے. اور جو بعض علماء کہتے ہیں تدبر, یعنی اس سے مقصد تدبر ہے کہ قرآن کو تدبر سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو تدبر سے بھی اگر آپ تدبر سے ہی پڑھیں گے تو بھی آپ کے آواز میں کیا آ جائے گا, اختر آ جائے گا, وہ بھی لہجاتی ہوں گے. ایک چیز یاد رکھنا, بس آج تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لیں گے, یہ باتیں آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی آپ کلاس میں. اہل فن نے, یہ جو لہجات کا علم رکھنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں نے جتنے بھی لہجے ہیں, عربی لہجے, جتنی بھی آواز ہیں, جتنے بھی انسان نے آواز نکال رہے ہوتے ہیں, تو اس نے ان سب لہجوں کو اس کلمے میں جمع کیا ہے. سنیا بالسحر بھی بالسحار بھی دوار ہوتا ہے, سنیا بالسحار. اچھا, اب یہ ہے صاد سے صبا, ان سے نہاون, یہ لہجوں کے نام ہیں. جو ابھی چھلام پڑھیں گے یہ ان لہجوں کے نام ہیں, ٹھیک ہے. عین سے عجم, با سے بیان, سین سے سکا, ہا سے حجاز, را سے وسط. یہ 7 لہجے ہیں, یہ بنیادی لہجے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو مقامات اصلیہ بھی کہتے ہیں, یعنی یہ اصلی مقامات ہے. دنیا کا کوئی بھی آواز جس کو مقامات آتا ہو نہ آتا ہو, لہجے آتے ہو نہ آتے ہو, ان سے فارغ نہیں ہے. ابھی آپ کسی عالم سے کہیں یا کسی قاری سے کہیں یا کسی عام بندے سے کہ اس کو بولو سورہ فاتحہ سنائے, وہ سنائے گا, تو آپ اس کو بولیں گے آپ نے فلانا مقام میں پڑھا. وہ ظاہر بات ہے اچھلے گا کہ بھائی میں نے تو مقامات نہیں پڑھے ہیں, میں نے کس سے مقام میں پڑھا. تو اس کو بس یہی فرق ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, اس سے کوئی آواز خلاص نہیں ہے. ہاں مقام لہجے میں سے کوئی لہجہ ہوگا. ابھی عام بندہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو بس وہ ان لہجوں میں سے کوئی لہجہ ہوگا, صرف اس کو پتہ نہیں ہے. جب وہ سیکھ جائے گا پھر پتہ چل جائے گا اس کو. اب سیکھنے کے اعتبار سے جب ہم لہجے سکھاتے ہیں اکثر, تو یہ اس کلمے کے مطابق ہم سکھاتے ہیں. کس کے مطابق؟ اس کلمے کی, یعنی پہلے صبا پڑھاتے ہیں, پھر نہاوند, عجم, بیات, سکا, اس ترتیب سے سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سال میں نے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم بھی بچت ہو, اور جو قرآن ہے اس کا ویسے میں لوگوں نے صبا پڑھنا ہے تلاوت میں, لیکن جہاں سے تلاوت کی سٹارٹ ہوتی ہے, جدھر سے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں, وہ چونکہ مقام بیات سے ہے. کدھر سے ہے؟ یہ مقام بیات سے. تو ہم کوشش کریں گے ہم تلاوت ہی شروع کر لیں, تاکہ ہم مقامات بھی سیکھتے جائیں اور تلاوت بھی ہماری ترتیب شدہ ہو, بس ہم تلاوت بھی سیکھ سکیں. پہلے یہ تھوڑا سا یہ گلے میں اللہ نے جو آوازیں دی ہوتی ہیں اوپر کی, ٹھیک ہے, اس کے جو درجات ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ انتہائی جو نچلا درجہ ہے, انتہائی نچلا درجہ, یہ اللہ اللہ, یہ بھی اللہ نے دی ہے, آواز گلے میں فٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے تھوڑا سا اوپر اللہ 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 اللہ, ٹھیک ہے. اس سے اوپر اللہ, اس سے اوپر اللہ, اس سے اوپر اللہ, اس سے اوپر اللہ, اس سے اوپر اللہ. نہیں سمجھے؟ دیکھو یہ ہر انسان کے گلے میں اللہ نے دی. نیچے نزدیک بولنے والے کے لیے آہستہ بولے,
اس سے دور کے لیے تھوڑا سا اور تیز بولے، اس سے دور. او گیٹ پر کوئی کھڑا ہے تو اس کے لیے آپ نے، اور روڈ پر کھڑا ہے تو اس کو اور بھی آپ نے. یہ اللہ نے دی ہوئی ہے نا یہ آواز، درجات ہے گلے میں. آپ اوپر بھی بول سکتے ہیں، نیچے بھی بول سکتے ہیں. تو اس میں یہ میں اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ تلاوت کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو قرار، جواب، جواب الجواب، اس طرح کی آوازیں آئیں گی. ٹھیک ہے، درجات آئیں گے. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ اس وقت یہ سمجھ آ جائے گا، ابھی سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تلاوت شروع کرتے وقت جب ہم تلاوت شروع کریں گے تو مقام بیات سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہجہ بیات. ٹھیک ہے. اور اس کا جو نام ہے کل میں تھوڑا سمجھا دوں گا کہ اس کے نام عربی کیوں نہیں ہے. بعض عربی نام ہے، جو لہجوں کے بعض نام ہے وہ عربی ہیں، بعض نام کوئی فارس کا ہے، کوئی ترکی وغیرہ کا ہے. وہ کیوں ہے تو کل میں بتاؤں گا، آج تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے. آج شروع کرتے ہیں مقام بیات کو. مقام بیات یہ ایک قبیلے